میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے، فلسطین پہ حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے، اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو ایسا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے۔ اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے۔ اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں، بیک سیٹ کرتے، تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہا ہے۔ تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے، اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران۔ علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے، اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے۔ مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے۔ تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں، حکمران بھی ساتھ میں آئیں، اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے۔ افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے، ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا، پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا۔